رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے نصف کلمہ کے برابر کسی مومن کو قتل کرنے میں مدد کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے یوں ملاقات کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جس نے قتل میں معاونت کی، کوپریٹ کیا کسی کو، اور تھوڑا سا ہی کیوں نہیں، کوئی ایک لقمہ ہی کیوں نہیں دیا قتل کرنے کے لیے، تو اگر وہ ناحق قتل ہو گیا تو ایسا شخص جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت سالم بن ابی جعدہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، پھر اس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ کسی مومن کو قتل کیا، توبہ کی، ایمان، نیک اعمال کیے، پھر ہدایت یافتہ ہوا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قاتل اور مقتول اکٹھے آئیں گے، جبکہ مقتول قاتل کا سر پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے سر سے گردن سے پکڑے ہوئے ہوگا، اور التجا کرے گا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا۔ اللہ کی قسم تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پر یہ نازل کیا، پھر اس کے بعد نازل ہونے والی آیات نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ یعنی یہ پہلی آیات، پہلی تعلیمات کا نزول ہوا۔ اگلی حدیث مبارکہ پہ ہی ہم گفتگو کو ختم کریں گے، اور یہ حدیث مبارکہ ہر اس مومن کے لیے میسج ہے جو اپنے مالک کی بارگاہ سے مایوسی کے عالم میں راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے، فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، پھر اس کے لیے توبہ کی پیش کی گئی، یعنی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں، بڑا ظلم کر لیا ہے میں نے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ زمین پہ بہت بڑا عالم کون ہے، تو اسے بتایا گیا ایک آدمی کے بارے میں۔ وہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ بڑے عالم کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ اس عالم نے کہا 99 قتل کے بعد تیرے لیے توبہ کی گنجائش کہاں سے ہوگی؟ جب اس نے یہ کہا کہ بھائی تو بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کیا تو نے، اب تجھے کب معافی ملے گی؟ اس نے تلوار نکالی اور عالم صاحب کا بھی سر تن سے جدا کر دیا، سینچری مار دی اس نے، ہے جی، جیسے کرکٹ میں سینچریاں لگتی ہیں تب تو تالیاں بجتی ہیں، اب یہاں اس نے 100 قتل کر دیا، اس کے ساتھ 100 آدمی اس نے پورے کر دیے۔ انہوں نے کہا آؤ جی۔ اب پھر اس کے دل میں خیال آیا نہیں یار یہ بھی ظلم ہو گیا مجھ سے، یہ بڑا ظلم کر دیا میں اب بھی توبہ کر لوں۔ توبہ کی طرف ملان ہوا تو اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا جی میں نے تو 100 آدمی قتل کیے ہیں، میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ عالم نے کہا کوئی تیرے اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ اگر تو توبہ کرے تو تیری توبہ اور تیرے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تیرا یہ معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے، اگر تو اپنے رب کے ساتھ معاملہ کلیئر کر لے تو اس میں کوئی چیز حائل ہونے والی نہیں ہے۔
اس نے کہا کہ تیری توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ فرمایا اس طرح کر، جس بستی میں تو رہتا ہے یہ خبیث لوگوں کی بستی، اس خبیث بستی سے نکل جا جس میں تو رہتا ہے، اور فلاں فلاں نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا۔ اس بستی سے نکل اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا، وہاں اپنے رب کی عبادت کر۔ وہ اس نیک بستی کے ارادہ سے نکلا تو راستے میں اسے موت آ گئی۔ اب دل میں خیال یہ ہے کہ میں اس بستی کو چھوڑ رہا ہوں اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ اب راستے میں موت آ گئی۔ جب وہ مر گیا یا موت کا وقت آ گیا تو ادھر سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم نے تو بھائی اس کو لے کے جانا ہے۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ابلیس نے کہا، عذاب کے فرشتوں نے کہا، عذاب والوں نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ ابلیس کہہ رہا ہے اس کا میں زیادہ حقدار ہوں، اس نے کسی لمحے میری نافرمانی نہیں کی۔ کبھی بھی اس نے میرے آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب میں اتنا بے وفا تھوڑی ہوں کہ یہ اب مر جائے تو پھر اس کو چھوڑ جاؤں گا۔ ابلیس بھی لج پالنے جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ساری عمر تیری نافرمانی نہیں کی، تیری فرما برداری کرتا رہا ہے، تیری ہی اطاعت میں رہا ہے، لیکن آج جب یہ گھر سے نکلا ہے اس کا ارادہ تیری نوکری کرنے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ مالک سے معافی مانگنے کا تھا۔ آج یہ تیری فرما برداری میں نہیں جا رہا تھا، تیری خباستوں کی تکمیل میں نہیں جا رہا تھا، آج تو یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اس لیے آج اس کے ہم حقدار ہیں۔ حضرت ابو رافع روایت نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، پھر آسمان سے فرشتہ بھیجا اور کہا بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو تم؟ اللہ کا بندہ مر گیا تو تم آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ دونوں قسم کے، دونوں طرف کے فریقین نے اپنے دلائل پیش کیے اس فرشتے کے سامنے۔ اب قاضی جو تھا، جج جو تھا، اس نے کہا یار دلائل دونوں طرف ہی پورے ہیں، وزنی، ایسا کرتے ہیں یہ بندہ جہاں مرا پڑا ہے اس بندے کا قرب دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ خباست کی بستی ہے، وہ صالحین کی بستی ہے۔ اب یہ وہاں سے نکلا تو اسی نیت سے تھا کہ اس بستی میں جائے۔ چلے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، آرگیومنٹ سے، دلائل سے، دونوں طرف کے ثبوتوں سے ایسا کر لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں کہ اس کو قرب کس کا حاصل ہے، کس کے قریب ہے۔ اور فرمایا دیکھو جو بستی قریب ہے اسے، اس بندے کو جس بستی کے یہ قریب ہے اس بندے کو ان لوگوں کے حوالے کر دو۔ اب یہ روایات ہیں مختلف کے وہ بندہ جو ہے وہ دوسری خباستوں والی بستی کے قریب تھا، اس کی رحمت نے گوارا نہیں کیا، فرشتے کو حکم دیا اب یہ توبہ کر کے نکلا تھا، اس کو اٹھا یا ادھر کر دے یا زمین کو کہہ دے سکڑ جا، صالحین کے بستی کے قریب ہو جائے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے نے جب اس کو موت آئی تو وہ صالحین کی بستی کے قریب تھا، تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات سمجھ آئی، ایمان ہو یا نہ ہو، گناہ گار ہو، قاتل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ والوں کے قریب ہو تو بخشش ہو جاتی ہے۔
اللہ والوں کے گھر کے بھی قریب ہو تو بخشش ہو جاتی ہے، ارادہ یہ ہو کہ میں ان کی طرف جا رہا ہوں، ارادہ ہی وہ لے کے چل پڑے تو بخشش ہو جاتی ہے۔ رحمت خدا جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ تو دیت کے اس باب کو انشاءاللہ کل ہم مفصل پڑھیں گے، اس کی ٹرمز کو ڈسکرائب کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آج کی ہماری یہ نشست اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔